السلام علیکم۔ مرد و عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اکثر مذاہب میں علیحدگی اور طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، حالانکہ بعض دفعہ جب دونوں کے مزاجوں میں موافقت اور ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکے تو طلاق اور علیحدگی ہی میں دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، تاہم اس حق کو آخری چارہ کار کے طور پر ہی استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک طرف مرد کو حق طلاق دیا ہے تو دوسری طرف اسے ایسی ہدایات بھی دی ہیں جنہیں اختیار کرنے سے عام طور پر طلاق تک نوبت ہی نہیں پہنچتی، لیکن عوام کی اکثریت چونکہ اسلامی تعلیمات کا صحیح شعور نہیں رکھتی، اس لیے معمولی تلخی پر طلاق پر متن ہوتی ہے۔ بنا پر ضروری ہے کہ مرد حضرات ان ہدایات اور تعلیمات کا بھی صحیح شعور حاصل کریں جو اسلام نے بیوی کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے دی اور بتلائی ہے، جو حسب ذائق ہے۔ عورت کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خود باش رکھو، بس اگر تم انہیں ناپسند کرو تو بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے، یعنی اپنے طور پر تم اپنی بیوی کو بعض وجوہات کی بنا پر ناپسند کرو، لیکن اس ناپسندیدگی کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اولاد صالحہ عطا فرما دے یا اس کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ دونوں صورتوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ گویا اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کے باوجود بیویوں سے حسن معاشرت اور نباہ کرنے کی تاکید فرمائی، اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: کوئی مومن مرد شوہر کسی مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت بھی پسند ہوگی۔ مطلب یہ کہ محض ناپسندیدگی کی وجہ سے بیوی کو طلاق نہ دو، بلکہ اس کے اندر جو دوسری خوبیاں ہیں انہیں سامنے رکھو۔ ایسا کرنے سے اس کی بعض ناپسندیدہ باتیں تمہارے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی۔ بیوی کے ساتھ نباہ کرنے کا یہ کتنا بہترین نسخہ اور طریقہ ہے، کیونکہ کوئی کتنا بھی برا ہو کچھ خوبیاں بھی اس کے اندر ضرور ہوتی ہیں۔ اگر انسان خوبیوں پر نظر زیادہ رکھے تو کوتاہیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یوں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو۔